خلافتی فاروقی کا دور تھا۔ مجاہدین کا ایک لشکر عراق کی طرف روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق پیدل چلتے ہوئے لشکر کو رخصت کرنے مدینے کی حدود سے باہر تک تشریف لائے۔ گرد و غبار اور سپاہیوں کے ہجوم میں اچانک آپ رضی اللہ عنہ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جس پر ایک ضعیف خاتون سوار تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیزی سے قریب پہنچے اور پوچھا، اماں، آپ کون ہیں اور ان مجاہدین کے ساتھ اس عمر میں کہاں جا رہی ہیں؟ اس بوڑھی خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا جس پر جھریاں تو تھیں مگر ایمان کی نورانیت چمک رہی تھی، اور ایک معنی خیز لہجے میں بولیں، عمر رضی اللہ عنہ، کیا خلافت کی ذمہ داریوں نے تمہاری یادداشت اتنی کمزور کر دی ہے کہ اپنی بہن کو نہیں پہچانا؟ پھر انہوں نے جہاد کی فضیلت پر چند ایسے پر اثر اشعار پڑھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو عرب کی مشہور شاعرہ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، اماں خنسا رضی اللہ عنہا، اس ضعیفی میں اتنا لمبا سفر؟ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، میں اکیلی نہیں، میرے 4 جوان بیٹے بھی ساتھ ہیں۔ ہم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ جا رہے ہیں۔ ادھر میدان قادسیہ میں مسلم لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ایرانی فوج کے جرنیل رستم سے تھا۔ رستم نے ایک نئی حکمت عملی کے تحت فوج کے آگے دیو ہیکل ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کھڑی کر دی تھی۔ یہ بدمست ہاتھی مسلمانوں کے گھوڑوں کو ڈرا رہے تھے اور مجاہدین کو اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ تلواریں اور نیزے ان ہاتھیوں کے جسم پر اثر نہیں کر رہے تو انہوں نے ایک نئی چال سوچی۔ انہوں نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان ہاتھیوں کے قریب جا کر صرف ان کی سونڈ اور آنکھوں کو نشانہ بنائیں، کیونکہ یہی ان کا سب سے نازک حصہ ہے جہاں زخم انہیں بدحواس کر دیتا ہے۔ جنگ کی صبح خیمے میں ایک ایمان افروز منظر تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، اے میرے سعادت مند بچوں، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا اور اس کی راہ میں ہجرت کی۔ میں نے تمہیں حق حلال کی کمائی سے پالا اور تمہارے حسب و نسب پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یاد رکھو، کل جب تمہارے ماموں قتل ہوئے تھے تو میں نے عمر بھر ان کا ماتم کیا تھا، لیکن آج میں تمہیں خود اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیج رہی ہوں۔ اب تمہارے سامنے صرف 2 ہی راستے ہیں، غازی یا شہید، اور یہ دونوں راستے جنت الفردوس تک جاتے ہیں۔ جاؤ اور دشمن کے سامنے ذرا بھی سستی نہ دکھانا۔ 4 بیٹے ماں کی دعاؤں کے سائے میں رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں کود پڑے۔ جب ایرانی ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو ان 4 بھائیوں نے جرأت کی مثال قائم کر دی اور ماں کے حکم غازی یا شہید کو دہراتے ہوئے ہاتھیوں کی سونڈوں پر کاریوار کیے، جس سے ہاتھی درد کی شدت سے بدک کر اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو میدان جنگ خاموش ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن اس راہ میں کئی مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے بے چینی سے پوچھا، سعد رضی اللہ عنہ، پہلے یہ بتاؤ کہ جنگ کا کیا احوال ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اماں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ خاتون جو کبھی بھائیوں کی موت پر برسوں روتی رہی تھی، اس خبر کو سنتے ہی تڑپ کر سجدے میں گر گئی اور کہا، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف بخشا۔ میں نے اپنے بچوں کو اسی دن کے لیے پالا تھا۔ اے پروردگار، جنت میں مجھے میرے بچوں سے ملا دینا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کو زمانہ جاہلیت میں ارسی العرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو کہا جاتا تھا۔ جب قرآن کی سورہ شعراء کی آیات نازل ہوئیں کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں،
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جن کے اشعار لغو اور بیہودہ ہوں ان کی مذمت ہے، لیکن جن کا کلام پاکیزہ اور حق پر مبنی ہو وہ اس سے مستثنیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کوئی شعر نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کے اشعار بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور ان کی فصاحت و بلاغت کی قدر فرماتے تھے، کیونکہ ان کے کلام میں عبرت اور سبق ہوتا تھا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 645 میں نجد میں ہوا۔ وہ اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد 10 سال تک حیات رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بیٹوں کی قربانی کے بدلے انہیں عمر بھر 200 درہم سالانہ وظیفہ دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی تاریخ اسلام کا وہ سنہرا باب ہے جو قیامت تک آنے والی ماؤں کو حوصلہ دیتا رہے گا۔